مجھے یہاں آئے 3 ہفتے بیت چکے تھے۔ اس عرصے میں پاپا کے ڈاکٹر کا ایک پیغام آیا تھا کہ پاپا بہت بیمار ہیں، اور دوسرا ایک خط میرے نام آیا جس کے اوپر لکھی پتے کی تحریر دیکھ کر میرا دل اس زور سے دھڑکا کہ جیسے پسلیاں توڑ کر باہر آ جائے گا۔ وہی مانوس مہکتی سی تحریر۔ میں نے بےتابی سے خط کھولا۔ اندر تہہ کیا ہوا کاغذ بالکل سادہ اور ورق کورا تھا، لیکن مجھے ہر سطر پر لکھے لفظ صاف نظر آ رہے تھے۔ کچھ تحریریں الفاظ کی محتاج نہیں ہوا کرتی۔ زہرا کا بھیجا ہوا کورا ورق ہی پوری لغت سے بھرا پڑا تھا، محبت کی لغت۔ میں نے دن میں کئی بار اس کا وہ کورا خط پڑھا، بار بار اسے اپنی آنکھوں سے لگایا۔ رات ڈھلے ظہیر کی ٹھک ٹھک اور پھر سرگوشی ابھرے۔ جاگ رہے ہو مولانا؟ آج تمہیں اپنے فرار کا منصوبہ بتانا ہے مجھے۔ اور ہاں، ایک اور اہم بات، ڈیڑھ حوالدار آج کھانے کے برتن تلے جیل کے نقشے کی نقل چپکا کر پہنچا گیا ہے مجھے۔ تیار ہو جاؤ، ہم یہاں سے بہت جلد پھر ہو جانے والے ہیں۔ اس کا نام ماں باپ نے بہت پیار سے ظہیر رکھا تھا۔ تینوں بیٹیوں کے بعد اکلوتا بیٹا ان بہنوں کا بھائی بن کر دنیا میں آیا تو گھر میں خوشی کے شادیانے بجنے لگے۔ ماں باپ اور بہنیں اسے چوم چوم نہ تھکتے۔ وہ تھا ہی تو ایسا پیارا، معصوم سا، بڑی بڑی آنکھوں والا، جس کے کشادہ ماتھے سے ہی ذہانت چھلکتی دکھائی دیتی تھی۔ اسکول، کالج اور یونیورسٹی میں ہر مضمون میں اول، کھیل ہو یا تقریری مقابلہ، ڈرامہ ہو یا مشاعرہ، ظہیر ہر محفل کی جان ہوتا تھا۔ انجینئرنگ مکمل کی اور پھر یونیورسٹی کے وظیفے پر ہی فزکس میں ماسٹرز بھی کر لیا۔ طبیعیات اور ما بعد الطبیعیات اس کے پسندیدہ مضامین تھے، اور اسے گولڈ میڈل بھی اسی مضمون میں دیا گیا تھا۔ لیکن وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ ایک دن گھر کا کرایہ چکانے کے لیے اسے وہی سونے کا تمغہ جوہری بازار لے کر بیچنا پڑے گا۔ یونیورسٹی ختم ہو جانے کے بعد باہر کی دنیا اور یہ گھٹیا فرسودہ نظام نہایت بے رحم ثابت ہوا۔ نوکری کے لیے در بدر دھکے کھاتے اس کے جوتے گھسنے لگے، لیکن ہر آسامی پر کسی وزیر یا بڑے افسر کا سفارشی چن لیا جاتا، اور جو جگہ ان سے بچتی وہاں منہ پھاڑ کر رشوت مانگ لی جاتی۔ ظہیر کی لیاقت اور ڈگریاں کسی کام نہ آ سکیں، اور گھر میں 3 جوان بہنوں کی سوال کرتی نگاہیں اسے چبھنے لگیں۔ تبھی ان کی گلی میں ایک روز تنظیم والے چندہ مانگنے آئے۔ ظہیر تو پہلے ہی بھرا بیٹھا تھا، تو تکار ہو گئی اور شکایت تنظیم کے بڑوں تک چلی گئی۔ ظہیر کو سرزنش کے لیے طلب کیا گیا، مگر ایک بڑے کو ظہیر کے اندر جلتے الاؤ کی روشنی دکھائی دے گئی۔ ظہیر کو تنظیم میں شامل کر لیا گیا، اور اپنی صلاحیتوں کی بدولت ظہیر گلی سے محلے اور اپنی سڑک سے ٹاؤن کے عہدے تک پہنچ گیا۔ پھر ضلعی سطح پر اس کا چناؤ ہو گیا۔ گھر میں پیسہ آنے لگا۔ جن نوکریوں کے لیے پہلے ظہیر دھکے کھاتا پھرتا تھا، اب وہی آسامیاں ظہیر کی ایک پرچی پر اس کے گلے محلے کے نوجوانوں اور رشتہ داروں میں بٹنے لگیں۔ ظہیر کی شعلہ بیانی نے پہلی ہڑتال میں 13 بسوں کو آگ دکھا دی۔ پھر تو اس کی ایک آواز پر شہر بند ہونے لگا۔ تنظیم کے بڑوں نے اسے کھلی آزادی دے رکھی تھی۔ اب ظہیر ایک بڑا لیڈر بن چکا تھا، اور اس کی تنظیم میں مقبولیت عروج پر تھے۔ سب کو یقین تھا کہ ہونے والے چناؤ میں ظہیر صوبائی اسمبلی تک تو پہنچ ہی جائے گا، مگر تنظیم کے بڑوں کو اب ظہیر کی یہ مقبولیت کھٹکنے لگی تھی، کیونکہ ان کے حساب سے ظہیر خود سر ہوتا جا رہا تھا۔ لہٰذا ظہیر کا شکنجہ کسنے کی تیاری شروع کر دی گئی۔ ظہیر کے ذریعے شہر میں دوسری پارٹی کے خلاف ہڑتال کی کال دلوائی گئی، اور اسی رات شہر میں 11 بندوں کو مختلف علاقوں میں موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔
بلوے اور فساد کا سارا مدعا ظہیر کے سر آیا اور FIR ظہیر کے نام پر کاٹی گئی۔ پولیس حرکت میں آئی تو ظہیر نے تنظیم کے بڑے سے رابطہ کرنے کی کوشش کی، مگر اس بڑے نے کبھی ظہیر کی کال دوبارہ وصول ہی نہیں کی۔ ظہیر کو روپوش ہونا پڑا اور پھر یکے بعد دیگرے ایسے کئی دیگر اندھے خون اور قتل ظہیر کے کھاتے میں درج ہوتے گئے۔ تنظیم نے سر عام ظہیر سے لا تعلقی کا نہ صرف اظہار کیا بلکہ در پردہ ظہیر کو ایک جگہ بلوا کر پولیس کے چھاپے کا انتظام بھی کروا دیا۔ ظہیر گرفتار ہو گیا اور 6 ماہ کی سماعت کے بعد اسے سزائے موت سنا دی گئی۔ ظہیر سمجھ گیا تھا کہ اس کے ساتھ کتنا بڑا دھوکہ ہوا ہے، مگر اپنے گھر والوں کی زندگی کی خاطر اسے چپ سادھنا پڑی۔ 2 سال قبل ظہیر کو اس موت کی قید والے احاطے میں لایا گیا، تب یہاں تقریباً 16 قیدی قید تھے۔ ظہیر نے پہلے دن ہی طے کر لیا تھا کہ وہ ایڑیاں رگڑ رگڑ کر موت کا انتظار کرنے کے بجائے یہاں سے نکلنے کی کوئی ترکیب کرے گا۔ باہر اب بھی اس کے کچھ جگری دوست تنظیم میں موجود تھے جو ظہیر کے احسان مند تھے اور آج بھی اس کے لیے جان لٹانے پر ہمہ وقت تیار رہتے تھے۔ ظہیر کا یہ ماننا تھا کہ دنیا کی کوئی بھی جیل ایسی نہیں بنی جسے توڑا نہ جا سکے، بس مناسب موقع، باہر سے ٹھیک وقت پر مدد اور اندر ایک بہترین ٹیم بنانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور ظہیر نے اندر آتے ہی اپنے کام کے بندے تلاش کرنا شروع کر دیے تھے۔ اس کی عقابی نگاہوں نے پہلے 2 ہفتوں میں ہی بھانپ لیا تھا کہ سزائے موت کے احاطے میں زیادہ تر قیدی موت کی سزا سننے سے پہلے ہی مر چکے تھے اور اب صرف ان کے سانس لیتے لاشیں انکال کوٹھریوں میں بند تھے۔ زندہ صرف وہی رہتے ہیں جن کے اندر ولولے اور جوش کی کوئی رمق باقی رہ جاتی ہے۔ دھیرے دھیرے ظہیر نے اپنا اعتماد باقی قیدیوں پر قائم کرنا شروع کیا اور پہلے 3 ماہ کے دوران وہ بگھے، کندن مسیح، سنتوش، بخت خان اور کرمداد کو اپنی فہرست میں سب سے اوپر درج کر چکا تھا۔ ان سب قیدیوں کے اندر غصہ، جھنجھلاہٹ اور معاشرے سے شدید نفرت صاف چھلکتے دکھائی دیتی تھی، اور نفرت کا لاوا اندر سلگ رہا ہو تو انسان بے چینی کی ایک عجیب طاقت کے زیر اثر جلتا بجھتا رہتا ہے۔ ظہیر نے اسی نفرت کی طاقت کو استعمال کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ باقی زیادہ تر قیدی اندر سے بجھے ہوئے اور مایوس تھے، اور جب انسان اندر سے بجھ جائے تو باہر جلتا کوئی بھی الاؤ اسے زندہ رہنے کی تحریک نہیں دے سکتا۔ ظہیر نے ان 5 کے اندر سلگتی اسی چنگاری کو ہوا دی اور انہیں یہ سمجھایا کہ کسی جج کے کاغذ پر فیصلہ لکھ کر قلم توڑ دینے کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ وہ کسی گھریلو چوپائے کی طرح خود چلتے ہوئے جا کر پھانسی کا پھندا اپنے گلے میں ڈال کر سولی چڑھ جائیں۔ انہیں اس موت سے بچنے کی ہر ممکن کوشش کرنا ہوگی، پھر چاہے اس کوشش کے دوران ان کی جان ہی کیوں نہ چلی جائے۔ مرنا تو بہرحال طے ہے، تو پھر زندہ رہنے کی کوشش کرتے ہوئے کیوں نہ مرا جائے۔ اور پھر ان سبھی کے پاس زندہ رہنے کا ایک مقصد تھا، کیونکہ وہ 6 کے 6 اپنے پیچھے کوئی نہ کوئی کہانی ادھوری چھوڑ کر آئے تھے۔ ظہیر کو یہاں سے نکل کر تنظیم کے اس بڑے سے اپنا حساب کتاب برابر کرنا تھا تاکہ کل کو دیگر کئی ظہیر پیدا نہ ہو سکیں۔ اسی طرح کندن مسیح کی ایک نامکمل کہانی تھی، جیسے بھگے سنگھ اور سنتوش کی۔ بخت خان کی آنکھوں میں بھی بہت نامکمل خواب ابھی باقی تھے، اور کرما بھی تو کئی ذمہ داریاں ادھوری چھوڑ کر آیا تھا پیچھے۔ ظہیر نے ان سب کے ادھورے خوابوں کی ایک گٹھڑی بنائی اور ان کے دلوں میں امید کی ایک نئی جوت جگا دی۔ پہرے کی زیادہ سختی شروع ہوئی تو سب سے پہلے آپس میں بات چیت کے لیے زبان ایجاد کی گئی۔ عملے اور جیل کے معاملات کی ساری تفصیل ظہیر پہلے ہی ازبر کر چکا تھا، حتیٰ کہ اس نے دھوپ کے چڑھنے اور سائے ڈھلنے کے میزانیے کے حساب سے گھڑی کی سوئیوں کی طرح وقت کا حساب بھی ماپ رکھا تھا۔ جیل کا گھنٹہ تو صرف گھنٹے اور آدھے گھنٹے کے گزرنے کا گرج بجاتا تھا۔ ظہیر دھوپ، سایہ اور
چاندنی دیکھ کر درمیان کا وقت بھی بتا سکتا تھا، مگر اسی عرصے میں ایک انہونی ہو گئی اور ان کے ساتھ کرمداد کی رحم کی اپیل صدر نے بھی مسترد کر دی۔ اس رات وہ سب مل کر روئے جب کرمے کو ان کے سامنے آدھی رات کو جیلر ڈاکٹر اور مجسٹریٹ اس کی کوٹری سے نکال کر پچھلی جانب بنے پھانسی گھاٹ کی طرف لے جانے کے لیے آئے تھے۔ پھانسی گھاٹ کا احاطہ کال کوٹریوں کے بالکل پیچھے ہی بنایا گیا تھا، اور جن قیدیوں کو زیادہ عبرت دینا مقصود ہوتی تھی انہیں اسی مشرقی برآمدے کی کال کوٹری میں بند کیا جاتا تھا، جس کے پچھلی دیوار میں بنے چھوٹے سے روشندان سے پھانسی گھاٹ نظر آتا تھا۔ کرمداد کو لے جانے کے لیے کھولی سے نکالا گیا تو سبھی قیدی اسے آخری سلامی دینے کے لیے اپنی اپنی کوٹری کی سلاخوں سے لگ کر کھڑے ہو گئے۔ رات کے اندھیرے میں کلمے اور اللہ اکبر کی صدائیں گونجنے لگیں۔ سبھی قیدیوں نے اپنے سلور کے گلاس زور زور سے سلاخوں سے ٹکرانا شروع کر دیا۔ ایک چیخو پکار سے مچ گئی۔ کچھ قیدیوں نے زور زور سے اللہ کا ورد شروع کر دیا۔ کرما جاتے جاتے ایک پل کے لیے ظہیر کی کھولی کے پاس رکا۔ چلتا ہوں دوست، ہو سکے تو تم میرا ادھورا کام پورا کر دینا۔ میری سانسیں بس اتنی ہی لکھی تھیں۔ ظہیر کرمداد کا بڑا ہوا ہاتھ چھو نہ سکا اور اسے عملہ اپنے ساتھ لے گیا۔ کچھ ہی دیر میں پچھلی جانب سے کرمداد کے زور سے کلمہ پڑھنے اور تختے کا لیور کھینچے جانے کی آواز فضا میں گونجے۔ ایسے لگا جیسے کوئی بوجھ ہوا میں گرتے ہوئے ایک جھٹکے سے فضا میں معلق رہ گیا ہو۔ قیدیوں نے زور سے نعرہ لگایا، اللہ، اور پھر فضا میں خاموشی چھا گئی، موت کی خاموشی۔ میری اور ظہیر کی کوٹھی بھی اسی مشرقی طرف والے برآمدے میں تھی، جس کے پیچھے وہ بے رحم پھانسی گھاٹ آج بھی اسی طرح استادہ دکھائی دے رہا تھا۔ رات آدھی بیت چکی تھی۔ اچانک فضا میں وہی تان ابھرے جو پہلے بھی کئی بار اپنی پچھلی بیرک میں سن چکا تھا۔ بھگا اپنی درد بھری آواز میں گا رہا تھا، یارا عشق جنانو لگ جاندے، حال پوچھنا اونا دیوانیاں دے، قیدی عشق دے بگے نہیں چھٹتے، قیدی چھٹ جاندے نے جیل خانیاں دے۔ ٹھیک اسی وقت ٹرین کے سناٹے میں کوکتی سیٹی کی آواز گونجی۔ مجھے یوگی کی کہی بات یاد آ گئی۔ ظہیر نے دوسری جانب سے دیوار پر دستک دی۔ جاگ رہے ہو مولانا؟ نہیں، سو رہا ہوں، اور مجھے سوتے میں بولنے کی عادت ہے۔ ظہیر زور سے ہنس پڑا۔ واہ، بڑی زندگی ہے ابھی تمہارے اندر، اس زندہ دلی کو بچا کر رکھنا، یہی تمہیں زندہ رکھے گی باہر۔ میں نے اسے بھی وہی جواب دیا۔ مجھے یہاں سے باہر جانے کا کوئی ارمان نہیں ہے، میرے لیے اندر باہر اب سبھی ایک برابر ہے۔ ظہیر چہک کر بولا، ایسے مت کہو، اپنی جوانی پر رحم کھاؤ، تم بس ایک بار یہاں سے نکلنے کی حامی بھرو، پھر تمہیں ایران ترکی کے راستے یونان تک پہنچانا میرے جانثاروں کے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے۔ اس سے پہلے بھی ہم نے کئی لوگوں کو تنظیم کے کہنے پر بارڈر پار کرایا ہے۔ جن کی روح قیدی ہو، ان کے جسم کتنی بھی سرحدیں پار بھیج دو، وہ سدا قیدی ہی رہتے ہیں۔ فاصلے کی قید کب ختم کر سکتے ہیں بھلا؟ ظہیر میری بات سن کر کچھ دیر خاموش رہا۔ تم جانتے ہو مولانا، تم جس 17 نمبر کھولی میں بند ہو، یہاں کبھی ہمارا چھٹا دوست کرما بند ہوا کرتا تھا۔ اگر تم اس کوٹری کی دیواروں پر چند مٹے ہوئے نام پڑھ سکو تو تمہیں ہر دیوار پر ایک ہی نام لکھا نظر آئے گا۔ پڑھ سکتے ہو تو بتاؤ۔ میں نے چونک کر سامنے کی دیوار پر دیکھا۔ کوٹھی میں دیواروں پر تازہ پیلا
چونا پھیرا گیا تھا، لیکن ذرا سی کوشش کے بعد میں ہلکی چونے کی تہہ کے نیچے سیاہ کوئلے سے لگاتار کئی مرتبہ لکھا نام پڑھنے میں کامیاب ہو گیا، مہرو۔ اور پھر مجھے احساس ہوا کہ ساری دیواروں پر کلی کی تہہ کے نیچے یہی ایک نام بار بار لکھا نظر آیا۔ یہ مہرو کون ہے؟ کرمداد کی بیٹی۔ اس کی کل کائنات تھی مہرو۔ اور جانتے ہو کرمداد نے پھانسی کے لیے جاتے وقت میرے کان میں کیا کہا تھا؟ میں نے بے چینی سے پوچھا۔ کیا؟ ظہیر کچھ دیر چپ رہا۔ اس نے مجھ سے کہا تھا کہ میں تو اس دنیا سے جا رہا ہوں، مگر جب تک میری مہرو نہیں مل جاتی، میری روح اسی جیل، پھانسی گھاٹ اور اسی کال کوٹھری میں بھٹکتی رہے گی۔ مجھے مر کر بھی چین نہیں آئے گا۔ مجھ سے ظہیر کی خاموشی برداشت نہیں ہوئی۔ کیوں؟ کہاں کھو گئی کرمداد کی مہرو؟ اٹھا لی گئی تھے 2 سال پہلے شادی کی رات، رخصتی سے پہلے ہی کوئی اسے اٹھا لے گیا تھا۔ کرمداد کی تو کل کائنات ہی اجڑ گئی سمجھو۔ اس کی بیوی صدمے سے پاگل ہو گئی، کیونکہ اکلوتی بیٹی کا جنازہ تو لوگ پھر بھی گوارا کر لیتے ہیں، مگر اس معاشرے میں شادی کی رات ہی اگر جوان لڑکی گھر سے اٹھا لی جائے، یہ کوئی ماں باپ سہ نہیں سکتے۔ ظہیر نے مجھے بتایا کہ کرمداد جنوبی پنجاب کا ایک سیدھا سادہ سا چھوٹا موٹا زمیندار تھا، اور اس نے اپنی مہرو کو ہتھیلی کے چھالے کی طرح سینت سینت کر پالا تھا۔ ذہین، خوبصورت اور مشرق کے رنگ میں رنگی مہرو میں ان دونوں میاں بیوی کی جان اٹکی رہتی تھی۔ مہرو نے BA کیا تو باپ کو گوارا نہ ہوا کہ بیٹی اکیلے کسی قریبی بڑے شہر کی یونیورسٹی میں ہاسٹل جا کر اور مزید تعلیم حاصل کرنے کے لیے دھوپ بارش میں خوار ہو، لہٰذا منت سماجت کر کے انہوں نے مہرو کو گھر پر ہی پڑھائی مکمل کرنے پر آمادہ کر لیا۔ اور پھر خدا کی کرنی ایسی ہوئی کہ انہی دنوں قریبی گاؤں کے بہت بڑے زمیندار کے بیٹے کی نظر مہرو پر کسی تقریب میں آتے جاتے پڑ گئی۔ مہرو کی ناک کی کیل لمحے بھر کو جو چمکی تو وہ کوکا سیدھا احمد کے دل کے پار ہو گیا۔ اس نے شریف زادوں کی طرح سیدھے جا کر اپنی ماں کے کان میں یہ بات ڈال دی، اور اگلے ہفتے ہی وہ لوگ رشتہ لے کر مہرو کی چوکھٹ پر موجود کھڑے تھے۔ کرمداد کو اپنی بیٹی کی خوش قسمتی پر رشک آنے لگا، اور مہینے بھر میں ہی مہرو کو منگنی کی نشانی ڈال دی گئی۔ نکاح اور رخصتی کی تاریخ بھی طے ہو گئی، اور مہرو بابل کے گھر کی یادیں ساجن کے آنگن لے جانے کے لیے روزانہ یادوں کی ایک چھوٹی سی پوٹلی بنانے لگے، کیونکہ پھر عمر بھر لڑکیوں کو اپنی سنہری یادوں کی اپنی ریشمی گٹھڑیوں کو ایک ایک کر کے کھولتے رہنا ہوتا ہے۔ اور پھر مہرو کی رخصتی سے پہلے مہندی کی رات بھی آ پہنچے۔ اسے اگلے روز اپنے آنگن سے دولہا کے سنگ رخصت ہو جانا تھا، مگر مہندی کی رات ہی کرمداد کے گھر پر قیامت گزر گئی۔ مہرو چند لمحے کے لیے اپنے کمرے سے نکلی اور پھر کبھی واپس پلٹ کر نہیں آئی۔ صبح تک بعد پولیس خانے اور کوتوالی تک بھی پہنچ گئی تھی۔ سب نے مہرو کی تلاش میں زمین آسمان چھان مارے، مگر اس کا کچھ پتہ نہ چلا۔ کرمداد کی دنیا اندھیر ہو گئی۔ دولہے والوں نے لڑکی کے کردار پر الزام لگا دیا کہ وہ پہلے سے ہی کسی اور کی محبت میں مبتلا تھے، اس لیے موقع ملتے ہی اپنے محبوب کے ساتھ گھر کے ناموس اور دہلیز دونوں پار کر گئے۔ کرمداد اپنی معصوم اور بھولی بھالی مہرو کے لیے گلے محلے میں یہ غلیظ سرگوشیاں سنتا تو اس کے تن بدن میں آگ لگ جاتی تھی۔ اس کا بس نہیں چلتا تھا کہ ایسے بدخواہوں کی زباں گدی سے کھینچ لے۔ اور پھر ایسی ہی گرمی کی ایک تپتی دوپہر گھر لوٹتے وقت کسی اوباش نے کرمداد کے تانگے کے پیچھے سے مہرو کے لیے کوئی گندا آوازہ کسا۔ کرمداد کے اندر جوش مارتا خون آنکھوں سے ابل پڑا، اور کچھ لمحے بعد ہی گالی بکنے والا شخص
سڑک پر تڑپتا ہوا پایا گیا۔ تانگے کی پچھلی سیٹ پر رکھی گئی گھاس چارہ کاٹنے والی درانتی کرمداد نے استانہ زن کے پیٹ میں ساری ہی بھونک ڈالی تھی۔ کرمداد کے کوچوان اور جدی پشتی ملازم نے کرمداد کو فوراً بھگا لے جانے کی پیشکش کی، مگر وہ جاتا بھی تو کہاں۔ سو اس نے اپنے کوچوان سے تانگا سیدھا بڑے تھانے کی طرف موڑنے کا کہہ دیا۔ مرنے والے کے ورثاء نے بڑا وکیل کیا اور کرمداد اس چھوٹی سی کال کوٹھڑی میں آ پہنچا۔ بیوی جو پہلے ہی صدمے سے نیم پاگل تھی، شوہر کی جدائی نے اسے پورا دیوانہ کر دیا۔ کرمداد کی ہستی بستی دنیا چند ہفتوں میں ہی اندھیر ہو گئی اور اسے اسی ریل میں سولی چڑھا دیا گیا، مگر مہرو کے غائب ہو جانے کا راز ہی رہ گیا۔ کرمداد نے ظہیر کے ساتھ جیل سے بھاگنے کی رضامندی بھی اسی لیے ظاہر کی تھی کہ وہ اپنی مہرو کو ڈھونڈ کر دوبارہ اس کی ماں کی بے نور آنکھوں کو روشن کرنا چاہتا تھا، مگر موت کے اندھیروں نے خود اسی کو ہمیشہ کے لیے نگل لیا۔ ظہیر بولتے بولتے کچھ دیر کے لیے خاموش ہوا تو مجھے اپنی کوٹھڑی کی ساری دیواروں پر لکھے مہرو کے نام سے کرمداد کی مجبور اداس آنکھیں جھانکتی ہوئی محسوس ہوئیں، اور جانے مجھے پل بھر کے لیے ایسا لگا جیسے اس وقت کرمداد بھی وہیں کہیں آس پاس سر جھکائے بیٹھا اپنی بربادی کی یہ ساری داستان سن رہا ہے۔ ہلکی سی آہٹ ہوئی، میں نے چونک کر نظر اٹھائی۔ باہر رات پوری بھیگ چکی تھی۔ ظہیر کی آواز ابھری، اور جانتے ہو مولانا، ہم سب ساتھیوں نے آپس میں کیا طے کیا اور کرمداد سے اس کی پھانسی والی رات سے پہلے کیا وعدہ کیا تھا؟ کیسا وعدہ؟ میں نے بے چینی سے پہلو بدلا۔ ظہیر کی آواز میں دکھ تھا۔ ہم سب نے اس سے یہ وعدہ کیا تھا کہ ہم میں سے جس کو بھی یہ کوٹھڑی نمبر 17 الاٹ ہوئی، یا ہم میں سے جس کو بھی یہاں منتقل کیا گیا، وہ جیل سے فرار کی صورت میں سب سے پہلے کرمداد کی مہرو کو ڈھونڈے گا۔ لیکن بدقسمتی سے ہم پانچوں کو 3-4 بار کھولیاں تبدیل کرنے کے باوجود آج تک کسی کو یہ کال کوٹھڑی نہیں ملے، اور پھر ایک دن تم اس زندان میں آ گئے، اور اب شاید ہم میں سے کسی دوسرے کو یہ کھولی کبھی نہیں ملے، کیونکہ اسی مہینے کی 17 تاریخ کو ہم سب نے یہاں سے فرار ہونے کی تیاری کر لی ہے۔ جانے ہم میں سے کون زندہ باہر نکل پائے گا، اور مہرو کی تلاش میں نکلنے کی مہلت ملے گی بھی، یا پھر کرمداد کی روح یوں ہی سدا بھٹکتی رہے گی۔ تم ہمارا ساتھ نہیں دے سکتے تو نہ سہی، لیکن ہمارے لیے دعا تو کر سکتے ہو نا؟ دعا کرنا کہ ہم میں سے بچ جانے والا کوئی بھی کرمداد کی مہرو کو اس کی مجبور اور بے کس ماں کے پاس پہنچا سکے۔ ظہیر خاموش ہوا تو صبح کی آذان بول پڑی۔ جیل میں اور خاص طور پر ان کال کوٹھڑیوں میں نماز کا بہت اہتمام کیا جاتا تھا۔ جانے موت کی سزا مقرر ہو جانے کے بعد بھی توبہ کے دروازے کھلے رہتے ہوں گے، اور کیا ہماری دعاؤں کو عرش تک رسائی ملتی بھی ہے یا نہیں؟ مگر میں نے پھر بھی نماز ختم کی تو کرمداد کے لیے خود بخود میرے ہاتھ دعا کے لیے اٹھ گئے۔ ظہیر نے بتایا تھا کہ وہ اسی مہینے کی 17 تاریخ کو یہاں سے فرار کا منصوبہ بنائے بیٹھے ہیں۔ آج 10 تاریخ تھی اور بدھ کا دن تھا، یعنی ٹھیک اگلے بدھ کی رات ان کی اس جیل یا دنیا میں آخری رات ثابت ہونے والی تھی۔ لیکن میں ابھی تک ظہیر کے اصل منصوبے سے ناواقف تھا۔ شام کی ٹہلائی کے دوران وہ پانچوں اپنی زنجیریں کھنکا کر آپس میں جانے کیا باتیں کرتے رہے، مگر ان کے چہروں پر جوش اور شدید بے چینی کے آثار یہ صاف بتا رہے تھے کہ ان سب کو اپنے منصوبے پر پورا یقین ہے اور ان کا اعتماد اٹل تھا۔ اس رات ظہیر جانے کیوں خاموش رہا تو مجبوراً مجھے دیوار پر دستک دینی پڑی۔ دوسری طرف سے ظہیر کی آواز آئی،
جاگ رہے ہو مولانا؟ آج تم سو جاؤ، کیونکہ 1.5 حوالدار نے نقشہ پہنچایا ہے۔ مجھے اس کی باریکیاں سمجھنے میں پوری رات لگ جائے گی۔ میں نے پھر دیوار پر دستک دی۔ کیوں؟ کیا تم اپنے چھٹے ساتھی کو اپنے منصوبے میں شریک نہیں کرو گے؟ دوسری جانب ظہیر یقیناً اچھل پڑا۔ کیا تم سچ کہہ رہے ہو؟ تم بھی ہمارے ساتھ؟ میں نے گہری سانس لی۔ ہاں، تم سب کو اپنا اپنا مقصد پورا کرنا ہے یہاں سے نکل کر، لیکن میرا صرف ایک ہی مقصد ہوگا، کرمداد کی مہرو کو تلاش کر کے اس کی ماں تک پہنچانا۔ ظہیر زور سے چلایا۔ جیو میرے شیر۔ میں پرسکون رہا، لیکن میری ایک شرط ہے۔